سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 15.1 حج 9 ہجرہ۔ حج 9 ہجرہ بیان کرنے سے پہلے کئی سوال ذہن میں آتے ہیں۔ مثلا مسلمانوں نے اللہ کے فضل سے رمضان 8 ہجرہ میں مکہ فتح کر لیا اور شوال 8 ہجرہ میں حنین اور طائف کی جنگ سے بھی فارغ ہوئے، لیکن سن 8 ہجرہ میں مہاجرین اور انصار نے حج کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ طائف میں بنو ثقیف طاقتور دشمن موجود تھے، پس مکہ بھی محفوظ نہ تھا۔ مثلا ایک شخص فضالہ بن عمیر نے طواف کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ ان حالات میں سن 8 ہجرہ میں مکہ کے کچھ مسلمانوں نے مکہ کے گورنر عطا بن اسید کی عمارت میں حج ادا کیا۔ یہاں ایک ضمنی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا بن اسید کو مکہ کا گورنر کیوں مقرر کیا، جبکہ کئی جلیل القدر مہاجر بھی موجود تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب مہاجرین واپس مکہ آ کر وہاں مقیم نہیں ہو سکتے، اس طرح ان کی مقدس ہجرت ختم ہو جاتی۔ اس کے علاوہ سوال یہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ سن 9 ہجرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیوں نہیں کیا، جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا؟ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک مکہ میں کچھ مشرک اور کچھ برہنہ لوگ حج کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں حج کرے، اس لیے اس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا تاکہ مشرک اور برہنہ لوگوں کے حج کو ختم کیا جا سکے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے اور ابھی ذوالحلیفہ ہی پہنچے تھے نہ پہنچے تھے، جہاں سے مدینہ کے سمت سے حج عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے، کہ سورہ توبہ کا پہلا حصہ نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے ساتھ عہد و پیمان کے ختم کرنے کا پیشگی اعلان تھا۔ کیونکہ ایسے عہد و پیمان کرنے یا منسوخ کرنے کے لیے اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خونی رشتہ دار کے ذریعے اعلان کرانا ضروری تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کریمہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا۔ جب حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا معمور ہوا ہوں۔ اس حج کے دوران حضرت ابوبکر نے کسی کو برہنہ ہو کر حج کی اجازت نہ دی، اور حج اکبر کے دن یعنی قربانی کے دن حضرت علی نے سورہ توبہ کی پہلی آیت کریمہ کے مطابق اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مشرکین کے ساتھ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب عہد و پیمان 4 ماہ کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ 4 ماہ کی مدت اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول اکرم کمزور ہیں، بلکہ یہ مہلت نرمی کے لیے اور تحفہ کے طور پر ہے۔ نمبر 2، سوائے ان مشرکین کے جن سے کسی خاص مدت کے لیے عہد و پیمان کیا گیا، اور انہوں نے کبھی اس عہد و پیمان کی کسی شکل میں بھی خلاف ورزی نہیں کی، ایسے مشرکین کے ساتھ عہد و پیمان اس مخصوص مدت تک لاگو رہے گا۔
اس کے علاوہ سورۃ توبہ نمبر 5 میں اعلان کر دیا گیا، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، جو کہ ابن کثیر کے مطابق 10 ذوالحجہ سے 10 ربیع الثانی تک ہیں، تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو غیر مسلم مورخین غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب کبھی کوئی مشرک نظر آئے تو اسے قتل کرو، حالانکہ اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 6، اور اگر مشرکین ہی سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ پس غیر مسلم مورخین کا پروپیگنڈا غلط اور شر انگیز ہے۔ اس کے علاوہ مدرجہ ذیل 4 اعلان بھی کیے گئے۔ آئندہ حج کے دوران نمبر 1، کسی کو برہنہ ہو کر طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کسی مشرک کو طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مشرکین کے ساتھ سب عہد و پیمان 4 ماہ کے بعد ختم ہو جائیں گے، سوائے ان کے جن کے عہد و پیمان میں کسی مدت کا ذکر ہے اور انہوں نے عہد و پیمان کی کسی شکل میں خلاف ورزی نہیں کی۔ سوچئے، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کی محنت سے 3000 سال پرانی بت پرستی عرب سے ختم ہو گئی۔ 3000 سال پرانی بت پرستی عرب سے ختم ہو گئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ پس جزیرہ عرب میں اب مشرکین کو رہنے کی اجازت نہیں، گو اہل کتاب کو جزیہ دینے کی صورت میں آزادی سے رہنے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح پورے ماحول کی صفائی کرنے کے بعد اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔